اکبر۔ بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہوئے، موصوف نے کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر دیا ہے جی، کچھ زیادہ ہی صفات بیان کر دی ہیں۔ تو 4 شادیوں والی بات تو درست ہے، کرتا ہوں۔ وہ ہم ایک گاؤں میں تھے، ابھی بیان شروع کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا سے بات آپ سے عرض کر دوں۔ تو کئی دنوں سے پانی نہیں ملا وہاں پہ، یعنی بہت تھوڑا پانی تھا۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ یار نہانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو اس پہ ایک نے شعر سنایا، پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں شادی وادی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، ہم سے ایک سنبھالی نہیں جاتی، تم 4 کی بات کرتے ہو۔ تو یہ جو میں شادیوں کی بات کرتا ہوں نا، یہ عیاشی کے لیے نہیں کرتا۔ خواتین بھی کہتی ہیں پتہ نہیں کیا موضوع لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مسلمان بہنیں ہماری بہنیں ہیں، یہ مسلمان بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے رشتوں میں مشکلات ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے جس سے سب واقف ہیں۔ تو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں اس مسئلے میں خواتین۔ تو ان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں، اپنے لیے تھوڑی کرتا ہوں میں۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ نے نکاح کی کثرت کو محمود پسندیدہ قرار دیا، مگر عدل کی شرط بھی لگائی ہے۔ یہاں ہانگ کانگ میں جو لوگوں کے میں حالات سنتا ہوں، صبح بھی جاب کر رہے ہیں، شام بھی جاب کر رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ گھر میں ٹائم کب دیتے ہو؟ تو بھائی جیسے گھر والوں کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کو کما کے بھیجا جائے، تو ان کو وقت دینا بھی گھر والوں کے حقوق میں، بولے بھائی جملہ مکمل کریں، شامل ہے۔ وقت بھی دینا پڑے گا۔ کمانے کا ہی مسئلہ ہوتا تو وہ رخصتی کر کے نہ لاتے، وہیں سے پیسے کما کے بھیج دیتے ہوں۔ تو رخصتی کر کے جب لائے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو اس کی بنیادی ضرورتوں میں وقت بھی کیا ہے، داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو اور اللہ پہ توکل کرو، تو پیسے کمانے کی جو محنت ہوگی اس میں بھی اعتدال سے کام لینا، جملہ مکمل کریں نا بھائی، ضروری ہے، اس میں بھی اعتدال ضروری ہے، اور باقی اللہ پہ توکل۔ بھائی ہم اعتدال سے کمائیں گے، باقی کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر جب سے شادی ہوئی ہے پوری رات عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، مجھے تو وقت ہی نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلا کے تنبیہ کی، فرمایا تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ تو جب 24 گھنٹے عبادت کی اجازت نہیں ہے تو کمانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کمانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ پھر میں بات شروع کرتا ہوں۔ بڑے حضرات بیٹھے ہیں یہاں، ان کے سامنے بات کرنا بھی بے ادبی ہے، بلکہ ان کے سامنے اوپر بیٹھنا بھی بے ادبی ہے۔ حضرت مفتی ارشد صاحب کی محنتیں یہاں ہم نے دیکھی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت ہانگ کانگ میں یہ جتنی دینی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ حضرت کی اور ان کی جو ٹیم ہے، یہاں سب حضرات کے تو میرے ذہن میں نام نہیں رہے، یہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محنتیں ہیں کہ یہ یہاں پر دینی بہاروں کو انہوں نے دیار کفر میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہاں پر غیر مسلم ریاست میں اسلام کی اشاعت کی بھرپور کوشش کریں ان کے ساتھ مل کے۔ کیسا بہترین مدرسہ بنایا ماشاءاللہ، اور کیسا طلبہ کو قرآن سکھایا۔ یہاں مولانا الیاس صاحب جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جب یہاں علم حاصل کرنا شروع کیا تو 4 بچے تھے صرف، جن میں ایک وہ بھی تھے، اور کہہ رہے ہیں وہ 3 ابھی شارٹ ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے، وہ ایک باقی رہ گئے تھے۔ تو یہ جڑے رہے، اور ماشاءاللہ ان لوگوں کی محنتوں سے اللہ نے یہاں ہانگ کانگ میں دین کو آباد کیا۔ اور بھی لوگوں کی محنتیں ہیں، لیکن بہت بڑا کردار ان حضرات کا بھی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آج یہاں بچوں نے قرآن مجید کا ختم کیا ہے، اسی کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج اتنی پرانی ہو کے بھی ہمارے پاس منوان محفوظ ہے۔ قرآن کے کچھ معجزات، جس میں مفتی ارشد صاحب بتا رہے تھے نا، اس میں بہت سے عجیب معجزات ہیں، تو ان میں سے چند معجزات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ معجزات قرآن کے ایسے ہیں جو آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم قرآن پر ایمان لانا چاہے تو اس کے لیے وہ معجزات اگر وہ غور کرے گا تو آج بھی اسے قرآن کا صحیح ہونا نظر آ جائے گا۔ میری آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کچھ معجزے ایسے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی غیر مسلم جس میں ذرہ برابر بھی حق کو تلاش کرنے کا جذبہ ہو تو وہ قرآن کی ان چند چیزوں میں غور کرے گا تو اسے دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی کی طرح پتہ چل جائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی، انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب بولو نا بھائی نہیں۔ یہ میں بلواتا اس لیے تاکہ بیدار رہیں، آج بھی اسے پتہ چل جائے گا۔ 1400 سال گزر چکے ہیں اس کتاب کو۔ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آئی اور آج تک اسی طریقے سے محفوظ ہو؟ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے؟ بولنے پر یہاں ہانگ کانگ نے اگر پابندی لگائی ہے، کوئی ٹیکس ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ٹیکس بہت ہوتے ہیں یہاں پہ، اور اگر پابندی نہیں لگائی ہے تو جو سوال پوچھوں کم از کم اس کا تو جواب دے دیں بھائی، زبان سے، چہرے سے نہیں، یوں 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 کرنا شروع کر دیا لوگوں نے، زبان سے بولیں آپ لوگ۔ کوئی ایک کتاب دنیا میں ایسی دکھا دو جو 1400 سال پہلے وجود میں آئی اور آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح 1400 سال پہلے محفوظ تھی۔ کوئی ہے ایسی کتاب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اب کچھ آپ میں جان آئی ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس زبان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی زبان جو 1400 سال پہلے دنیا میں بولی جاتی تھی، بالکل اسی طرح سے آج کہیں دنیا میں بولی جا رہی ہے اور محفوظ ہے اتنے بڑے پیمانے پر جس طرح سے عربی زبان محفوظ ہے؟ نہیں بولنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو بتائیں، کوئی زبان ہے تو بتائیں ہمیں۔ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اور حجت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں سے اللہ خود بھی خطاب کرنا چاہتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان مخلوق کے واسطے کو برداشت، ارے یار بولو بھائی، اللہ کا واسطہ بولو، پتہ چلے سن رہے ہیں، میری فطرت ہے، مجبوری ہے، برداشت کر لیں، تھوڑا سا بولے نا۔ یعنی دیکھو، حدیثوں کی 2 قسمیں ہیں۔ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو بھی بات کرتے ہیں نا دین کی، وہ اصل میں وحی ہے۔ وہ کس کی بات ہے؟ وحی۔ قرآن میں آتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کی جو بھی بات ہوگی وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگی، وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ تبھی حدیث پاک یا حدیث جو صحیح حدیث ہے اس کو بھی ہم
کس کی بات سمجھتے ہیں؟ اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اپنے عمل سے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، حالانکہ قرآن میں نہیں لکھا کہ فجر کی، کہیں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں نبی نے بتایا ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، ہمیں نبی نے بتایا عصر کی 4 رکعتیں ہیں. تو ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں نا، ظہر کی 4، عصر کی 4، فجر کی، فرض کی بات کر رہا ہوں سنتوں کے بغیر، فجر کی 2. لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ وحی کہلاتی ہے، وحی ہے، وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی حدیث ہے یہ. اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جو وحی مطلوع جسے کہا جاتا ہے. مطلوع کا معنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام تو ایسے ہیں ہم سے، جو بندوں سے اللہ نے رابطہ کیا نا، کچھ رابطے تو ایسے ہیں کہ اپنے نبی سے کہا کہ یوں کہو لوگوں کو، اور نبی نے مضمون اللہ کا تھا مگر الفاظ کس کے تھے؟ بولے نا، کس کے الفاظ تھے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. تبھی ان الفاظ کے نقل کرنے میں اختلاف بھی ہوتا ہے. ایک ہی حدیث ہم دیکھتے ہیں، ایک راوی کسی اور لفظ سے بیان کرتے ہیں، دوسرے راوی کسی اور لفظ سے. جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور یہ حدیث سنائی، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. یہ حضرت عمر نے حدیث بیان کی. اس میں الفاظ ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، مگر اسی حدیث کو حضرت عمر سے جب دوسرے راوی نقل کرتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. لِامْرِئٍ کا مطلب ہر شخص کے لیے، لِكُلٍ کا مطلب اس کا بھی مطلب ہے ہر ایک شخص کے لیے، تو کل کے لفظ کا اضافہ کر دیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، بیان کیے، یا تو آپ نے لِكُلِّ امْرِئٍ کہا یا لِامْرِئٍ کہا، مگر راوی نے ایک لفظ بیان کیا اور دوسرے راوی نے دوسرا لفظ. پتہ یہ چلا کہ حدیث میں مفہوم تو وہی ہے جو نبی بیان کر رہے ہیں، مگر ایک راوی نے کل کے لفظ کا اضافہ کر کے اس مفہوم کو اور اچھی طریقے سے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کی اس طرح سے حفاظت نہیں ہوئی جس طرح قرآن کے الفاظ کی. حدیث کی حفاظت تو ہوئی ہے، مگر الفاظ اور ورڈنگ میں بعض دفعہ روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے. روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ راوی کے اپنے ہیں مگر مفہوم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے تو اب اصل مضمون کو فوکس کیا گیا ہے کہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے، میسج کیا دیا جا رہا ہے. تو اصل مضمون کو جب فوکس کریں گے تو وہ اور اس طرح سے جو پیغام ہم تک پہنچے گا اس کو حدیث کہا جائے گا. لیکن بعض باتیں اللہ نے ایسی کی ہیں کہ اس میں اللہ نے نبی کو اتنا تو واسطہ بنایا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن الفاظ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. الفاظ میں چینجنگ کی اجازت نہیں دی. اس کی مثال ہے جیسے آپ کسی کو کوئی پیغام دیتے ہو، آپ نے کسی کو کوئی پیغام دیا تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خادم سے، ملازم سے کہتے ہیں بھائی اس کو جا کے بولو کہ میرے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور کچھ چائے وائے لے آؤ بھائی، یا دودھ پتی لے آؤ. وہ جا کے اپنے الفاظ میں جا کے کہتا ہے بھائی وہ باس نے بھیجا ہے، وہ بول رہا ہے یار 10 چائے کی ضرورت ہے، 10 چائے کی ضرورت ہے.
ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے کا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملازم سے کہا بھائی جاؤ جا کے کینٹین والے سے بولو کہ 10 دودھ پتی بنا دے. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بول دوں گا. آپ کہتے ہیں ادھر آؤ واپس آؤ. کیا بولے گا بھائی تو پہلے بتا بولے گا کیا؟ وہ کہتا ہے میں یہی بول لوں گا بس 10 دودھ پتی بنا دے. نہ 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 یہ نہیں بولنا. جو میرے الفاظ ہیں بیائی نہیں وہی بولنے جا کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے جب وہ ہوٹل جاتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے دودھ پتی، وہ کہہ رہے 3 دودھوں میں پتیاں ڈال کے لے آؤ. میں نے کہا یہ کون سا اسٹائل ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہوٹل والے نالائق دودھ پتی کے نام پہ چائے ہوتی ہے اس میں دودھ پانی اتنا ڈلا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دودھ رہتا نہیں ہے، اس میں پتی ڈال کے لے آتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں 3 دودھ ہونے چاہیے الگ سے اور اس میں الگ سے پتی ہو، وہ ہوگی دودھ پتی. تو بعض دفعہ آپ کسی ملازم کو بھیجتے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو الفاظ ریپیٹ کرواتے ہیں بھائی کیا بولے گا جا کے، ایسا نہ ہو کہ مفہوم کے چکر میں کچھ اور ہی بول کے آ جائے. تو جب بہت اہم پیغام ہوتا ہے تو آپ اپنے ملازم سے ان الفاظ کو کیا کرواتے ہیں؟ ریپیٹ، اور کہتے ہیں جو میری ورڈنگ ہے اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ایسے دیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ یہ احکام بندوں تک پہنچا دیں. الفاظ کی سلیکشن کا ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں، الفاظ آپ کے ہوں گے، پیغام ہمارا ہوگا. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ اے نبی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو شروع میں تو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی نبی کی دعوت کو 100% روکنے کی کوشش کی جائے، ہر چیز میں نبی کو غلط قرار دیا جائے. لیکن جب مشرکین مکہ عاجز آ گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ابھی چلنے والا ہے، لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا. ہوتا ہے نا کہ بھئی جب دیکھتے ہیں کہ بھئی پہلے تو تحریک کو دباؤ، جب نہیں دب رہی تو حکومت بھی آتی ہے کہ بھئی چلو کچھ ہم تمہاری مانیں گے اور کچھ تم ہماری مانو. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت تو کرنے پر آمادہ نہیں ہیں اور آپ اس پر بھی آمادہ نہیں ہیں کہ آپ اپنے فالوورز کو ہمارے بتوں کی عبادت کی پرمیشن دے دیں. تو چلو ٹھیک ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں اور آپ بت پرستی نہ کریں، آپ کے فالوورز کو بھی ہم مجبور نہیں کرتے، مگر آپ بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، اس پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ چھوڑ دیں. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن کی آیتیں، یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، یہ پڑھ کے سناتے تھے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، تم جن پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان آنکھوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں جو بٹن نما آنکھیں لگی ہوئی ہیں ان کی؟ ام لہم اعین یبصرون بہا اولئک کالانعام، فرمایا ان کی پوجا کرنے والے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، چوپائے میں تو عقل نہیں ہوتی، اس لیے گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے. تمہیں تو اللہ نے انسان بنایا، انسان بنا کے اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتی بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرو گے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو یہ اسٹائل مشرکین کو پسند، بولو بھائی، نہیں کہ بھائی چلو آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے، تو آپ ان کا کمزور ہونا اس انداز میں بیان کر رہے ہو کہ سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں. ام لہم ایدی، بھلا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں؟ ان سے اچھے تو عام انسان ہیں. بھئی ایک عام انسان کا ہاتھ اس کو پکڑ بھی سکتے ہو آپ، وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ بھی سکتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، قرآن کا انداز دیکھیں. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. اور یہ مثال ان لوگوں کو بیان کی جا رہی ہے جو بت پرستی کے عادی ہیں.
جنہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تمہیں ایک کاروبار کیا دلائیں گے. میں تھائی لینڈ میں تھا تو ایک ہوٹل میں ایک مورتی بنی ہوئی تھی جس کے ہاتھ یوں تھے، بلی کی شکل میں مورتی تھی، بت رکھا ہوا تھا بلی کی شکل میں اور اس نے ہاتھ یوں کیا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ بلی جو بت جو ہے نا پبلک کو بلا رہا ہے، تو اس سے کسٹمر آئیں گے، اس ہوٹل کو کون ملے گا؟ بولو بھائی. تو میں نے کہا یہ سمجھ رہے ہوگی کہ مولوی صاحب جو ہے ان کو اس بلی نے بلایا ہے. میں بھی تو کسٹمر ہی تھا نا اس ہوٹل میں، اس کو کون بلا رہا ہے؟ تو میں نے کہا ان کو بتا دو کہ ہم بلی کی دعوت پہ نہیں ہیں، ہمیں یہاں کہ مولوی صاحب نے بلایا ہے، اسے جا کے پوچھ لیں. تو دیکھو کیسے ذہین لوگ ہیں، مگر دماغ جب انسان کا خراب ہوتا ہے تو کیسی پاگل پنے والی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو قرآن نے بیان کیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا کہ یہ مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اگر ان سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. وہ بتوں کے سامنے مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں تو مکھیاں لے کے ہوتی ہیں، تو بت یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیا کر رہی ہو، یہ میری عبادت کے لیے مٹھائی رکھی ہوئی اور یہ مکھیاں بنا کے کھائی چلی جا رہی ہوں. تو جب اتنی واضح الفاظ میں قرآن نے توحید کو بیان کیا تو مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ تھوڑا کمپرومائز کر لیں، آپ ایسا کریں کہ کم از کم ہمارے بتوں کی جو کمزوری ہے، اس کا جو ضعف ہے وہ بیان کرنا. بولو نا بھائی، چھوڑ دو. شور کیسا ہو رہا ہے؟ کوئی صاحب پیچھے بچوں کو سنبھالے تھا. اچھا، تو مستورات سے بھی ذرا گزارش ہے کہ اگر تھوڑا سا خاموشی سے بیان سن لیں اور بچوں کو سنبھالیں تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. تو دیکھو میرے بھائی کہ مشرکین آئے نبی کے پاس کہ آپ ٹھیک ہے آپ کی دعوت توحید کی ہم مانتے ہیں، آپ کے جو فالوورز ہیں وہ توحید پرست ہیں، لیکن اتنا کلیئر کٹ بتوں کے بارے میں بولنا یہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو کچھ کمپرومائز کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں اتنا صاف کوئی سے کام نہ لیں تو ہم بھی آپ کو نقصان پہنچانا اور آپ سے دشمنی چھوڑ دیں گے. تو قرآن میں جواب نازل ہوا سورہ یونس میں، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے اس کی طاقت ہی نہیں دی کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی بولو بھائی تبدیلی کروں. یہ مجھے اور اللہ نے کہا کہ یہ الفاظ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یعنی یہی الفاظ آپ نے نقل کرنے ہیں، یہی الفاظ آپ نے نقل کرنے ہیں. اور فرمایا انی اخاف، اور آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے بہت بڑے دن کے عذاب کا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کچھ اللہ کے احکام وہ ہیں جس میں اللہ نے نبی کو واسطہ بنایا اور الفاظ بھی نبی کے، کچھ اللہ کے احکام وہ ہیں، اللہ کی باتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے نبی کو واسطہ تو بنایا مگر الفاظ میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی. تو ان الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام. تو اب چونکہ دنیا میں سب سے عظیم کلام اللہ کا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت قیامت تک کرنی ہے. دنیا میں کسی بھی حکومت کی دستاویز ضائع ہو جائیں اتنا نقصان نہیں ہے. آپ کے ڈاکومنٹ سارے چوری ہو جائیں، مکان کے کاغذات جل جائیں، آپ کا پاسپورٹ پانی میں گیلا ہو جائے، آپ کے فائلوں کو بکری کھا جائے، اتنا نقصان نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے جو کلام کیا ہے وہ اگر ضائع ہو گیا تو انسانوں کے پاس سیدھا راستہ گزارنے کا، سیدھا راستے پہ چلنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں رہے گا. تو یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہوگا کہ اللہ تو نے پیدا تو کر دیا مگر ہمیں راستہ نہیں دکھایا. تو اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے اس بات کا اہتمام کیا کہ میں اس قرآن میں اس کے الفاظ میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ہونے نہیں دوں گا. اس لیے فرمایا انا
نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ دیکھو قرآن کے الفاظ یوں نہیں ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَنَحْفَظُهُ، اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، وَإِنَّا لَنَحْفَظُهُ، حفیظ یحفظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نہ 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 نہ، یحفظ کا مطلب ہوگا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور حافظون کا مطلب اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ اردو میں اس کا ہی مطلب ہوگا جیسے کسی کا کسی سے پھڈا ہو رہا ہو، تو دھمکی کے دو طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں اس وقت۔ ایک طریقہ تو میں آپ کے دانت توڑ دوں گا، ہے بھائی، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے میں یہ کام کر کے میں تیری ٹانگیں توڑ کے چھوڑوں گا۔ یعنی اس کا آپ اس کو یہ دے رہے ہیں کہ اب کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اب آپ ان ٹانگوں پہ چل کے گھر کہیں آپ دھمکیاں نہ شروع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ہم نے 2 طریقے سیکھے ہیں، تو اب ہم پہلا طریقہ اب دوسرے طریقے پہ آ جائیں آپ، یہ تو میں کر کے چھوڑوں گا، یہ تو کوئی روک ہی نہیں سکتا مجھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ اور یہ دھمکی کا لفظ یا اس طرح کا انداز اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب مخالف آپ کو آپ کے دعوے پر چلنے سے روک رہا ہو۔ دیکھو ایک طریقہ یہ ہے نا لڑائی کا، آپ کہیں میں یہ کام کروں گا، تو ظاہر ہے کریں گے بھائی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے وعدے کا اور اپنی نیت کا اظہار کیا، اور آپ جب کہہ رہے میں کر کے چھوڑوں گا، اس کا مطلب کوئی ہے جو آپ کو کرنے سے روک رہا ہے۔ بھائی غلط باتیں کر رہا ہوں تو چلا جاتا ہوں، بتائیں نا، میں سمجھا رہا ہوں، اپنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب دوسرا آپ کو کام کرنے سے روک رہا ہو، ورنہ خامخواہ میں ایسی جذباتی انداز نہیں اختیار کرتا انسان۔ بھائی آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، مہمان کہتے ہیں آپ کھا لیں، آپ کہتے ہیں میں تو کھا کے چھوڑوں گا، تو کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ ہم نہیں کھانے دیں گے آپ کو؟ ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ میں تو کھا کے چھوڑوں گا یہ کام، میں تو اتنی روٹیاں کھاؤں گا، تو وہ کہیں گے کون منع کر رہا ہے آپ کو کھانے سے؟ وہ ایک آدمی کہیں کسی کے گھر میں گیا تو میزبان نے رسگلے رکھ دیے اس کے سامنے، وہ ایک رسگلہ کھایا، دوسرا، تو کافی دیر کے بعد میزبان نے کہا اور کھائیے نا، تو مہمان کہتے ہیں نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں۔ میزبان نے کہا کھائے تو آپ نے 6 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں گن کون رہا ہے؟ یہ تو نہ کہیں کہ میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں۔ تو میزبان تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ مہمان کھائے، لہذا اس موقع پر مہمان یہ نہیں کہتا کہ میں تو 4 روٹیاں کھا کے چھوڑوں گا، یہ جب کہے گا جب اسے کوئی منع کر رہا ہو کھانے سے اور مقابلہ چل رہا ہو کھانے کا، مقابلے وقت کہا جائے گا ہم تو دیکھو میں تو اتنی روٹیاں کھا کے دکھاؤں گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نا مناظرہ ہوا ایک ہندو پنڈت سے، تو وہ جو پنڈت جی تھے نا انہوں نے یہ دعویٰ کیا، سارے پنڈت ایسے نہیں ہوتے، وہ ہندو بھی بعض دفعہ بیان سن رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ، تو وہ یہ ان پنڈتوں کی بات کر رہا ہوں جو بھی کوئی ہندو اگر بیان سن رہے تو وہ ان کے والے پنڈت نہیں، ان کے علاوہ کسی اور پنڈت کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ پنڈت جی نے دعویٰ کیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ مناظرہ رکھا گیا کہ بھائی کس کا دین سچا ہے، مسلمانوں کا دین سچا ہے یا ہندوؤں کا دین سچا ہے؟ تو اس کے لیے طے کر لیا گیا بھائی کہ فلاں تاریخ کو یہ بات مقابلہ ہوگا۔ تو ہندو پنڈت نے کہا کہ دیکھو آپ کا دین سچا ہے یا میرا دین، آج پتہ چل جائے گا، اور کہا کہ میں پوری ایک دیگ کھانے کی کھا کے دکھاؤں گا، آپ بھی کھا کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے انسان کھانے کی پوری دیگ بولو نا بھائی نہیں کھا سکتا، تو اس نے کہا یہ گویا کرامت ہوگی کہ پیٹ اتنا سا ہے مگر پوری دیگ، اب ظاہر ہی ہے تو ایک عجیب سی بات کہ وہ جائے گا کہاں، کھانچے تو یہی ہیں جتنے ہیں۔ تو ہندو بگلے بجانے لگے بھائی واہ 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 واہ، پوری دیگ ان کے اتنے سے پیٹ میں سما جائے گی۔ اب وہ پتہ نہیں کیا شعبدے بازی تھی، کیا اس کے پیچھے تھا مسئلہ تھا، وہ دیگ میں ہوا بھری ہوئی تھی یا کوئی ڈیجیٹل قسم کی دیگ تھی، اس میں ڈیجیٹل بریانی پکی ہوئی تھی، واللہ عالم وہ کیا تھی۔ اب وہ تو ظاہر ہے تیاری کر کے آیا ہوگا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ گئے، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا بھائی دیگیں کھانا یہ انسانوں کا نہیں بھینسوں کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ بھینسوں کا کام۔ تو ایسا کرتے ہیں، دیگ کا نہیں، بھوکا رہنا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، یہ کس کا کام ہے؟
جانور کنٹرول نہیں کرتا، انسان. تو ایسا کرو کہ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤں گا، تم بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤ. تو وہ پھر مناظر الحمدللہ جیت گئے. یہ واقعہ کہاں سے آیا؟ میں بات کیا کر رہا تھا، یہ جو واقعہ کس، ہاں مقابلے کی بات کر رہا تھا میں، کہ دیکھو اب مقابلہ ہو رہا ہے نا، تو ہندو کہہ رہا ہے میں پوری دیگ کھا کے دکھاؤں گا، میں دیکھ چھوڑوں گا نہیں، تو چھوڑوں گا نہیں، یہ کر کے دکھاؤں گا. یہ الفاظ کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ جب کوئی مقابلے میں ہو اور اس کا یہ خیال ہو کہ یہ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، لنحفظ، میں حفاظت کروں گا، نہ 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 نہ، حفاظت کر کے دکھاؤں گا. اس کا مطلب اللہ کو پتا تھا کہ پوری دنیا اس قرآن میں تحریف کی کوشش میں لگی رہے گی، ہر طرف سے اس کی آیتوں میں تحریف، اس کے الفاظ میں تحریف، حافظوں کو قتل کرنا، حفاظ کرام کو نقصان پہنچانا، مدارس کو بند کرنا اور عربی زبان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. عربی کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں کہ زبان ختم ہو جائے. اللہ نے اس وقت چیلنج کر دیا ہم اس کو نازل کریں گے اور اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے، اور ایسی حفاظت کر کے دکھائی، صرف الفاظ نہیں، اللہ نے اس زبان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جس زبان میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا. اس لیے کہ وہ زبان اگر محفوظ نہ ہوتی تو قرآن کے الفاظ تو محفوظ ہو جاتے، اس کے معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہوتے، کیونکہ جو زبان چل نہیں رہی ہوتی مارکیٹ میں تو اس کے محاوروں کو سمجھنا پھر آسان کام نہیں ہوتا. زبان کوئی چل رہی ہو نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. جو زبان نہیں چل رہی ہوتی، جیسے جو انگلش ماحول میں نہیں رہتے وہ انگلش کیسے بولتے ہیں؟ جن کو انگلش کے ماحول میں نہیں ہے نا وہ انگلش کیسے بولتے ہیں؟ ابھی کل وہ مولانا شاہ عالم صاحب سنا رہے تھے ماشاءاللہ چٹکلا، کہ ایک آدمی گیا، وہ جا کے کہنے لگا، وہ کہیں بریانی کھا رہا تھا، تو جا کے ہوٹل والے سے کہتا ہے بریانی اینڈ از، بریانی اور ہے، کہہ رہے بریانی اینڈ از بریانی اور ہے. تو جب زبان کے محاورے نہیں رہتے تو آپ کو الفاظ کا مطلب سمجھ میں، بولو بھائی، کراچی میں ہے نا صدر، تو وہاں ایک زمانے میں بڑی فائرنگ، اب تو اللہ کا شکر ہے حالات صحیح ہیں، فائرنگ ہوتی تھی. تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ کراچی میں کہ صدر میں گولیاں چل رہی ہیں، بندوقوں سے نا گولیاں چل رہی ہیں، اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. صدر میں گولیاں چل رہی ہیں، تو اس نے ترجمہ کیا پریزیڈنٹ آر واکنگ ان، سوری ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ، ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ، ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. صدر میں کیا چل رہی ہیں؟ گولیاں چل رہی ہیں. تو جو زبان محفوظ نہیں ہوتی اس کے الفاظ کے ٹرانسلیشن پھر اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ محاورے اور وہ سب چیزیں اسی طرح محفوظ رہیں، کس کانٹینٹ میں بات ہو رہی ہے، کانٹیکٹ میں بات ہو رہی ہے، کس الفاظ کا کیا مفہوم ہے، تو اللہ نے اس کے لیے عربی زبان کو ایسا محفوظ کیا کہ آج دنیا میں 20 ملکوں میں عربی زبان بولی جا رہی ہے. 20 ملکوں کی سرکاری زبان عربی ہے. وہ ممالک جو کسی اور زبان کے تھے بالکل عربی زبان میں کیا ہو گئے؟ ساؤتھ افریقہ میں عربی بولی جا رہی ہے، عراق میں عربی بولی جا رہی ہے، شام میں عربی بولی جا رہی ہے، مصر میں، لیبیا میں، مراکش میں، اتنے دور دراز علاقوں میں. اور پھر وہ ممالک جن کی زبان عربی نہیں ہے، بہت بڑے پیمانے پر وہاں علماء عربی سیکھ کے عربی بولتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی ریسرچ ہے ان کی قرآن پر. انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے محاضرات قرآنیہ، محاضرات قرآنیہ. اس میں لکھا ہے، یہ میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ کتاب آپ پڑھیں، ورنہ یہ بات تو درس نظامی کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 40 سال پہلے جو شاعری تھی، آپ کے دنیا میں آنے سے 40 سال پہلے کی شاعری، وہ بھی آج الحمدللہ محفوظ ہے. تو اللہ نے اس زمانے کی شاعری کو محفوظ کر دیا، حالانکہ اس شاعری میں نہ اسلام ہے نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے، مگر کیا؟ تاکہ عربی زبان کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ دیکھو ان شاعری میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے آج بھی عربی میں وہی الفاظ استعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں آپ کی بعثت سے پہلے پانی کو ماء کہا جاتا تھا، آج بھی عربی میں پانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ الماء.
وہ مویا مویا کر دیا انہوں نے پھسلتی ہوئی زبان میں, لیکن لکھنے میں کیا آئے گا؟ الماء. میں جب سعودی عرب گیا تو وہاں عربی کہتے تھے گلا گلا گلا. میں نے کہا یہ گلک تو ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے جس میں بچے کیا کرتے ہیں, تو میں نے کہا یہ گلا گلا کیا ہے, تو پتہ چلا یہ کہتے ہیں قل لہو. قل کا مطلب کہو, لہو کا مطلب اس سے. تو یہ بالکل خالص عربی. اس کو انہوں نے تھوڑا سا پروناؤنسیشن آسانی کے لیے چینج کر دی, مگر لکھنے میں کیا ہے؟ قل لہو ہی لکھا جائے گا. قل لہو, وہ کہتے اس کو کیا ہے؟ گلا. صحیح ہے نا, گلا. تو جو الفاظ 1400 سال پہلے عربی میں جس زبان میں استعمال ہو رہے تھے آج بھی, المستشفیٰ, ہاسپٹل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سعودی عرب میں جائے نا المستشفیٰ, تو یہ شفا کا لفظ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے نا, فی شفاء للناس. بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اردو زبان میں آج بھی اب بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کے استعمال ہو رہے ہیں. یعنی صرف عربی تک یہ نہیں رہا, قرآن کے الفاظ کو اللہ نے بہت ساری زبانوں کا حصہ بنا دیا. انگلش میں زمین کو کیا کہتے ہیں؟ یار آپ لوگ بے شک نہ بولیں, یہ جو حضرات ہیں نا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے, کیا کہتے ہیں انگلش میں زمین کو؟ ارتھ. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ارض. تو یہ جو انگلش میں ارتھ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ عربی سے آیا ہے. عربی کا ارض جو تھا, جس زمین کے معنی میں, اللہ نے اس کو ایسا محفوظ کیا کہ عربی میں تو ہے, انگریزی میں بھی اللہ نے اس لفظ کو رائج کر دیا. بہت سارے الفاظ دوسری زبانوں میں بھی عربی کے استعمال ہوئے ہیں. ایسی محفوظ زبان یہ صرف کیوں حفاظت کی گئی ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ایک اور آپ کے سامنے مثال دوں گا, پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے, جیسے اللہ نے معنی اور مفہوم کی حفاظت کے لیے زبان کو محفوظ کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتابت کو بھی محفوظ کیا. اور یہ تو بہت ہی عجیب انداز سے محفوظ کیا قرآن کی کتابت. ہم جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس میں اس زبان میں جو لکھنے کے قاعدے اور ضابطے ہیں اس کا خیال, بولو نا, رکھنا پڑتا ہے. قرآن مجید جب لکھا جا رہا تھا تو عرب میں چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کوئی بہت بڑے خطاط نہیں تھے, وہ بہت بڑے رائٹر نہیں تھے. تو بعض دفعہ ان سے الفاظ لکھنے میں گرامر کے لحاظ سے کچھ مسٹیک ہوئی ہیں, گرامر کے لحاظ سے. لیکن جو مسٹیک ان سے لکھتے ہوئے ہو گئیں, اس مسٹیک کی کریکشن کی آج تک کسی نے کوشش, بولو بھائی, وہ گرامر والی مسٹیک جو لکھنے کی تھیں آج بھی قرآن میں اسی طرح سے باقی ہیں. اب دیکھنے میں تو وہ مسٹیک ہے, لیکن اس مسٹیک کے پیچھے, اس خطا کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نبی کے دور میں جیسے نازل ہوا, جس طرح سے لکھا گیا, وہ اسی طرح سے لکھا ہوا بھی آج محفوظ ہے. اس لکھے ہوئے میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی گئی. میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں سورہ بقرہ, سورہ توبہ, سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی نا. کیا ہو گیا بھائی, اردو تو سب جانتے ہیں, ایک شاید ایسا تو نہیں کہ اردو ہی نہ جانتے ہو. میں خام میں بیچاروں پر اتنی تمیز سے بات کر رہا ہوں. میں اردو تو جانتے ہیں نا سب, سورہ توبہ بھی جانتے ہیں. سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ ہے؟ نہیں ہے. سورہ توبہ سے پہلے ہے سورہ انفال, ٹھیک ہے نا. سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی علماء نے مختلف حکمتیں بیان کی. اس میں جہاد کا ذکر ہے, اس میں اللہ کے غیظ و غضب کا ذکر ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو رحمت کا ذکر ہے. وہ سب حکمتیں ہیں, اصل وجہ وہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جو کاتب وحی تھے ان سے روایت مروی ہے کہ جب سورہ انفال نازل ہوئی اور نبی نے مجھے حکم دیا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھو, تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا بقیہ حصہ ہے یا نئی سورت شروع ہو رہی ہے. اس لیے میں نے درمیان میں بسم اللہ, بولو بھائی, نہیں لکھی کہ پتہ نہیں یہ نئی سورت ہے یا اسی سورت کا حصہ ہے. بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نئی سورت ہے, مگر جن صحابی نے قرآن لکھا جب انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی,
آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ بسم اللہ کا لفظ درمیان میں بولو بھائی ڈال دے. حالانکہ نئی صورت ہے تو بسم اللہ تو آنی چاہیے بھئی, آنی چاہیے تو صحابی نے کیوں نہیں لکھی؟ کوئی بھی وجہ ہے, کوئی بھی لاجک ہوگی, بس جب نہیں لکھی تو اب قیامت تک نہیں لکھی جائے گی. تو اللہ نے یہ کام کروائے ہیں صحابہ سے تاکہ پتہ چلے کہ جس طرح سے نازل ہوا اسی طرح لکھا گیا, اور اس لکھے میں کسی نے عقل چلا کے تبدیلی کی کوشش نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں اولائکا کا جو لفظ ہے, اولائکا, حمزہ کے بعد واو ہوتا ہے, لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. تو جب پڑھا نہیں جا رہا تو لکھا کیوں جا رہا ہے؟ میں نے ایک تو بیان میں کہا کہ کنالج, وہ جان کر میں نے مزاح کیا تھا. تو کسی نے کہا مفتی صاحب نالج ہے, کنالج نہیں ہوتا. میں نے کہا آئی کنو, آئی کنو, آئی کنو کے کنالج ورونگ ہے. آئی کنو کے کنالج کیا ہے؟ ورونگ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو اتنا غصہ ہے کہ آپ کنائف سے ہی مار دیں مجھے. تو خیر اس کی کوئی لاجک ہوگی انگلش میں کہ لکھا جا رہا ہے مگر سائلنٹ کیوں ہے. لیکن اولائکا میں جو حمزہ کے بعد واو ہے وہ لکھا جا رہا ہے, پڑھا نہیں جا رہا. تو جب لکھا کیوں جا رہا ہے پھر؟ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں زبر زیر پیش نہیں تھے, تو اولائکا میں الف کے بعد واو اس لیے لکھی گئی تھی کہ الیکا میں اور اولائکا میں فرق ہو سکے. لیکن بعد میں جب زبر زیر پیش آ گئے تو اس واو کی چنداں ضرورت نہیں رہی. مگر کسی میں دم ہے کہ نکال دے واو کو یہاں سے؟ کہہ رہے بھائی جب حمزہ کے اوپر پیش آ گیا تو اب واو کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے, تو میں نکال دیتا ہوں. کوئی نکال سکتا ہے؟ نا 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 نا, کوئی نکالے پھر دیکھو مسلمان اس کا کرتے کیا بیڑا غرق کرتے ہیں. کتنی دلیلیں دے دے, کتنی دلیلیں. ایک اور مثال دیتا ہوں, قرآن مجید میں آتا ہے کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. سورہ علق جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اس میں آتا ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے مشرک تو ہم ان کو پیشانی سے پکڑیں گے. تو اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا لنسفعا بالناصیہ, لنسفعا, عین دو زبر ان لکھا ہوا ہے اس میں, اور بالناصیہ, ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو. تو لنسفعن کا جو لفظ ہے یہ ورب ہے, فعل ہے. فعل کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے, یہ ورب ہے, یہ پورا سینٹنس ہے, جملہ ہے, اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. بلکہ یہاں آنا یہ چاہیے عین نون زبر ان. گرامر کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے؟ بولو نا یار, عین نون زبر ان, عین نون زبر. تو گرامر کے لحاظ سے عین نون ہونا چاہیے. مگر صحابی نے, کیونکہ اس کا جو پروناؤنس ہے, یعنی اس کو جب پروناؤنس کیا جاتا ہے, اس کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ ایسے ہی جیسے تنوین والی. تو جب صحابی نے یہ سورت لکھی تو گرامر کے لحاظ سے انہوں نے مسٹیک کی. گرامر کے لحاظ سے وہ مسٹیک کیا کی کہ عین کے بعد الف ڈال دیا, حالانکہ ڈالنا کیا چاہیے تھا؟ نون. تو بظاہر یہ مسٹیک ہے, مگر اللہ نے اس مسٹیک میں بہت بڑا سبق رکھ دیا کہ کسی کے میں دم ہو تو اس مسٹیک کو ذرا درست کر کے بولو بھائی, دکھائے تو صحیح. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے نازل کیا, اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے ہم. اور اللہ نے ایسے کر کے دکھائی, کہا کہ نبی کی موجودگی میں جیسے جو لفظ لکھ دیا, اب آپ گرامر کی موشگافیاں چلا کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. تو جس کے لکھنے میں اتنی حفاظت کی گئی ہو تو اس کے بولنے میں کتنی کی گئی ہوگی, پڑھنے میں, اور اس کے معنی اور مفہوم کو اور اس کے اصل مقاصد کو محفوظ رکھنے کی اللہ نے کیسی حفاظت کی ہوگی. تو یہ اس قرآن کی حفاظت کا ایک مظہر ہے جو آج ہمیں ہانگ کانگ میں نظر آ رہا ہے. اور اللہ لوگوں سے ہی حفاظت کرتے ہیں, بندوں سے ہی حفاظت کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی انتظامیہ کو اور اس مدرسے کے محتممین اور اس مدرسے کی جو قاری حضرات جنہوں نے بچوں پر محنت کی, اور اللہ نے ان تمام لوگوں کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا, اللہ ان تمام حضرات, ان علماء اور ان تمام حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے لیے اور ان کے اساتذہ مشائخ کے لیے اس محنت کو صدقہ جاریہ بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مرتا ہے مگر تین چیزیں
چھوڑ جاتا ہے اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے علم ينتفع به, کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. تو آپ حضرات ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں, ان سے پوچھیں کہ مدرسے کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے, کوئی مسائل تو نہیں ہے, بچوں کی کمی ہے تو ہم اور بچے لا کے اس میں, کیا خیال ہے بھائی, پیدا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. بچوں کی کمی اس طرح سے پوری ہوگی کہ پیدا بھی کریں. یہاں تو بہت بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے غیر مسلموں کے. تو اسلام کی تبلیغ کا بہترین موقع آپ کو ملا ہوا ہے اللہ نے کہ مدرسوں میں بچے داخل بھی کریں اور پیدا بھی کریں. لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ جب بھی یہ نکاح کی بات ہوگی تو اللہ نے اس کو عدل کی شرط کے ساتھ کیا کیا ہے, قید کیا. ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر عدل نہیں کر سکتے, حقوق پورے نہیں کر سکتے, ٹائم ہی نہیں ہے تمہارے پاس, صبح کی بھی ڈیوٹی, نائٹ ڈیوٹی بھی, اور پھر ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ, میں نے پوچھا بچے بڑے ہو رہے, کہہ رہے ہیں انچ کے حساب سے بڑے ہو رہے ہیں. کہہ رہے میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں اور جب گھر آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. تو پہلے اتنے تھے, 6 مہینے بعد میں نے دیکھا اب اتنے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا داعی بنائے اور اس کتاب کو دل و جان سے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی تو ایک نعمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہوئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.